سب سے اہم مسئلہ ہے جہیز کا۔ ہماری کتنی ساری بہنیں، خواتین گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے، بن بیاہی بیٹھی ہوئی ہے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں، کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے۔ آخر یہ بہنیں ہماری کہاں جائیں؟ اس کا ریزن سب سے پہلے جو اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ جہیز ہے۔ جہیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہو گئی ہے، لوگ جہیز مانگ کر پریشان کر رہے ہیں، اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں اتنا جہیز دو، 4 لاکھ دو، 10 لاکھ دو، اتنا سونا دو، گاڑی دو۔ بیچارے ماں باپ غریب ہوتے ہیں، کچھ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اپنی بچیوں کو اس طرح ہم اتنا سارا دے کر ہم شادی کریں گے تو قرض خواہ ہو جائیں گے، قرض دار ہو جائیں گے ہم۔ اتنا سارا لائے کہاں سے؟ غریب بچیاں ہیں۔ تو یہ جو جہیز کی ڈیمانڈ ہوئی نا، یہ اس وقت ختم ہو سکتی ہے جب ہم جو مرد احباب ہے وہ دوسرا نکاح کرنا شروع کر دیں۔ اگر وہ دوسرا نکاح کریں گے، اپنے نکاح میں 2 خواتین 3 4 رکھیں گے تو یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، مثنى وثلاث ورباع۔ اللہ نے فرمایا 2 کر سکتے، 3 کر سکتے، 4 کر سکتے، جس کو تم چاہو۔ تو اس کے اوپر ہم عمل کہاں کر رہے؟ تو خواتین کی جو تعداد ہے نا اس میں اضافہ ہو گیا ہے، مردوں کی تعداد کم ہو گئی۔ تو یہ جو جہیز کا مسئلہ ہے اس وقت ختم ہو سکتا جب مرد اپنے نکاح میں عورتوں کو شریک کرے، زیادہ عورتوں کو رکھے اپنے نکاح میں۔ جب عورتیں ختم ہو جائے گی، عورتوں کی تعداد میں کمی ہو جائے گی۔ جب نکاح دوسرا، تیسرا، چوتھا نکاح اگر ہم کریں گے تو عورتوں کی تعداد میں، خواتین کی تعداد میں کمی ہو جائے گی۔ جب خواتین کی تعداد میں کمی ہو جائے گی تو یہ جو مرد احباب ہے جب نکاح کرنا چاہیں گے تو جہیز کی ڈیمانڈ نہیں ہوگی، خواتین نہیں ہیں، عورتیں نہیں ہیں، کہاں سے کریں بھائی؟ تو وہ لوگ کیا کریں گے؟ جہیز نہیں مانگیں گے بلکہ جہیز دیں گے اور لائیں گے۔ مردوں کی طرف سے جہیز کی جو پیشکش ہوگی کہ ہماری طرف سے جہیز اتنا لو اور لڑکی کو نکاح میں دو، ہمارے نکاح میں دو۔ بہت ساری خواتین بہنیں بھی جو ہے ویڈیوز اپلوڈ کر رہی ہیں، دوسرا، تیسرا، چوتھا نکاح کرو۔ وہ تو خیر غیر اسلام کے دشمنان اور غیروں کو جو ہے جواب دینے کے لیے انہوں نے کیا ہے، لیکن ان کے ویڈیوز آپ دیکھیں، میں چلاؤں گا اس میں ابھی۔ جو 4 شادیوں کے بارے میں نکتہ چینی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ غلط ہے، عورتوں پر ظلم ہے، تو اس کے سلسلے میں کچھ کہنا چاہتی ہوں، میری رائے کا اظہار کرنا چاہتی ہوں۔ اسلام میں قرآن کی آیت ہے سورہ نساء کی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ اس آیت کا ترجمہ یوں آتا ہے، تم عورتوں میں سے ان سے نکاح کرو جن کو تم پسند کرتے ہو، 2 3 یا 4۔ اگر تم کو یہ ڈر ہو کہ تم ان کے درمیان انصاف نہیں کر پاؤ گے تو ایک ہی پر اکتفا کر دو۔ تو دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ مسلمان مردوں سے کہہ رہا ہے کہ جو عورتیں تم کو پسند ہو تم ان میں سے 2 یا 3 یا 4 تک کے تم شادی کرو، تم نکاح کرو۔ اس میں اللہ تعالیٰ اجازت دے رہا ہے، نہ کہ حکم دے رہا ہے، اور کہہ رہا ہے آگے یہ بھی کہ اگر تم ان کے درمیان مساوات، اگر تم ان کے درمیان فیصلہ نہیں کر پاؤ گے، اگر ان کے درمیان انصاف نہیں کر پاؤ گے تو ایک ہی پر اکتفا کر لو۔ تو ہمارے جو ہندو بھائی جو ہم پر نکتہ چینی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ 4 شادیاں تو عورتوں پر ظلم ہے۔ یہ کس طریقے سے ظلم ہوا؟ یہ ظلم سراسر نہیں ہے۔ میں اس کے بارے میں جو 4 شادیوں کا جو فائدہ ہے تو اس کے بارے میں آپ کو سمجھاتی جاتی ہوں۔ اکثر پیدا ہونے میں جب مرد اور عورت پیدا ہوتے ہیں تو دونوں کی تعداد ایک ہی ہوتی ہے، لیکن جب وفات پاتے ہیں تو عورتوں سے زیادہ مرد کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ وجہ یہ بنی کہ جو جنگ میں زیادہ جاتے ہیں وہ مرد ہی جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مردوں کا ہی انتقال زیادہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم اسلام کا نہیں بلکہ دنیا ہی کا حساب پہلے جنگ عظیم کو دیکھتے ہیں، جو جنگ عظیم 1914 سے 1918 تک ہوئی، اس میں 80 لاکھ مرد انتقال ہوئے۔ اس میں صرف 80 لاکھ مرد صرف فوجی انتقال ہوئے، اور جو باقی شہری ہے ان کا تو کوئی حساب نہیں۔ اور جو ایک مرد کے مقابلے میں 3 عورتیں نکاح کو پہنچی ہوئی تھی، 3 عورتوں کی عمر نکاح کو پہنچی ہوئی تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ مرد ایک ہے اور عورتیں 3۔
اب بتائیے ایک مرد ایک سے نکاح کرے گا تو جو باقی کی دو عورتیں ہیں وہ کہاں جائیں گی؟ وہ دو عورتوں کا کیا حال ہوگا؟ یا تو وہ یوں ہی کنواری بیٹھ جائیں گی، یا تو وہ دوسرے غیر شرعی کام میں، یا تو غیر شرعی کاموں میں لگ جائیں گی، جس کی وجہ سے وہ عورت برباد ہو جائیں گے اور ہمارا جو سماجی نظام ہے وہ بگڑ جائے گا۔ تو اس وجہ سے اسلام نے 4 شادیوں کا رواج بنا کر 4 شادیوں کی اجازت دے کر ان عورتوں کا ہی بھلا کیا ہے۔ اگر 4 شادیوں کا حکم نہ دیتا، اگر 4 شادیوں کی اجازت اسلام نہ دیتا تو جو دو باقی عورتیں ہیں وہ ایسے ہی کنواری رہ جائیں گی، یا تو غلط کاموں کی طرف چلی جائیں گی، یا تو وہ ایسے ہی رہ جائیں گی۔ اس وجہ سے اسلام نے 4 شادیوں کا رواج بنا کر یہ عورتوں کے لیے رحمت بنایا ہے، نہ کہ زحمت۔ اور اسی طریقے سے اس میں ایک تو عورتوں کا فائدہ ہوا اور دوسرے ان شادی شدہ عورتوں کا بھی فائدہ ہوا جو کہتے ہیں کہ کوئی بھی عورت دوسری شادی کا اپنے شوہر کی اجازت نہیں دیتی، یہ ان کے لیے بھی فائدہ ہے۔ فائدہ اس وجہ سے ہوا کہ جب وہ عورت، خدا نہ خواستہ وہ عورت ایسی ہے کہ جو کسی بیماری کی وجہ سے کیا اس کو بچہ وغیرہ پیدا نہیں ہوتا، تو مرد کو حق ہے کہ وہ طلاق دے اور دوسرے سے نکاح کرے۔ اب مرد کیا کرے گا؟ طلاق دے گا اور دوسرے سے نکاح کرے گا۔ اب نقصان کس کا ہوا کہ وہ عورت طلاق شدہ ہو گئی، مطلقہ ہو گئی، اور اس کو پالنے اور دیکھنے والا کون بنے گا؟ تو اس کا حل اسلام نے یہ نکالا کہ اس عورت کو بھی رکھو، مرد کو حکم دیا کہ تم اس عورت کو بھی رکھو، اس کا جو انصاف ہے اس کے ساتھ انصاف کرو، جو نان و نفقہ ہے وہ نان و نفقہ بھی دو، اور تم دوسری عورت کو بھی تم پالو۔ تو کیا یہ عورتوں پر ظلم ہوا یا رحمت ہوئی؟ اگر صرف اگر ایک نکاح کی اجازت ہوتی تو وہ مرد طلاق دے دیتا اور دوسروں کو نکاح کر لیتا، لیکن اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دے کر مرد ہی کے لیے، عورت ہی کے لیے رحمت بنایا ہے، نہ کہ ظلم کیا ہے۔ اور جو کہتے ہیں کہ 4 شادیاں صرف اسلام ہی میں ہے یا ظلم ہے، اگر ہم اس بات سے ہم کو یہ پتا چلتا ہے کہ یہ جو تعدد ازدواج یعنی 4 شادیوں کا رواج جو اسلام عورتوں پر ظلم کر کے کہتی ہے، وہ صرف وہ ظلم نہیں ہے، بلکہ یہ ظلم نہیں بلکہ عورتوں پر رحمت ہے۔ بولنے کا مقصد یہی ہے کہ جو نکتہ چینی اسلام پر کرتے ہیں کہ 4 شادیوں کا اجازت مرد کو دے کر عورت پر ظلم کیا جا رہا ہے، یہ ظلم نہیں ہے بلکہ عورت ہی کے لیے ایک رحمت ہے۔ اب آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ہماری جو مسلمان خواتین ہیں انہوں نے جو ہے 2، 3، 4 شادیوں تک کی ترغیب دی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے، قرآن ہے، اس سے انہوں نے دلیل پیش کی ہے کہ 2، 3، 4 نکاح کر سکتے ہیں جو استطاعت رکھتے ہیں۔ تو ہمارے مسلمان بھائیوں سے، مرد احباب سے میں جو ہے التماس کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے نکاح میں 2 کی استطاعت ہے، 2 کی طاقت ہے تو 2 رکھیں، 3 کی ہے تو 3 رکھیں، 4 کی ہے تو 4 رکھیں۔ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ تو یہ ہماری مسلمان جو بہنیں ہیں، خواتین ہیں، بے سہارا ہیں، ان کو سہارا ملے گا۔ تو یہ جو جہیز کی ڈیمانڈ ہے ختم ہو جائے گی، ورنہ یہ جہیز کی لعنت اس وقت ختم نہیں ہو سکتی جب تک ہم جو ہے دوسرا تیسرا نکاح کرنا نہ شروع کر دیں۔